ایک رات ایک نوجوان سو رہا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا جہنم، آگ بھڑک رہی تھی، خوفناک، ہولناک۔ وہ ایک کنارے پر کھڑا تھا اور اس کا باپ اسے دھکیل رہا تھا آگ کے اندر۔ اور پھر اچانک ایک ہاتھ آیا جس ہاتھ نے اس نوجوان کو پیچھے سے تھام لیا۔ وہ ہاتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ گھبراہٹ میں آنکھ کھلی، پسینہ تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن اس نوجوان کے دل میں ایک روشنی جل اٹھی تھی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اللہ کی قسم یہ خواب سچا ہے۔ یہ نوجوان آخر کون تھا اور ایک خواب نے اس کی پوری زندگی کیسے بدل دی؟ پچھلی قسط میں ہم نے کہانی سنی تھی حضرت ابو ذر غفاری کی۔ وہ مکہ آئے، 1 مہینہ صرف زمزم پر گزارا کیا، لوگوں نے ان کو مارا، ان کا خون بہا، لیکن پھر بھی انہوں نے اگلے دن اٹھ کر وہی اعلان کیا۔ پھر وہ واپس گئے اپنے قبیلے کی طرف، اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انیس نے پوچھا، ابو ذر کیا کر کے آئے ہو؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سادہ الفاظ میں کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ انیس نے لمبی سانس لی اور اپنے بھائی ابو ذر سے کہا، بھائی میں بھی ان بتوں سے بیزار ہو چکا ہوں اور میں بھی اسلام قبول کر چکا ہوں۔ دونوں بھائی آپس میں ملے اور پھر اپنی والدہ کے پاس گئے۔ جا کے ماں کو بتایا۔ ماں نے سنا، پہلے تو وہ خاموش رہیں اور پھر بولی، بیٹا مجھے بھی پچھلے دین میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں اور اللہ کے نبی کی تصدیق کر چکی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک گھر، 3 افراد، تینوں ایک ساتھ ایک ہی راستے پر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایمان دل میں اترتا ہے تو وہ کسی ایک انسان کو نہیں بدلتا بلکہ وہ پورے گھر کو روشن کر دیتا ہے؟ پھر وہ اپنے قبیلے غفار کے پاس گئے، باتیں کی، سمجھایا۔ آدھے لوگ تو اسی وقت ایمان لے آئے اور باقی نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہم تب ہی مسلمان ہوں گے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو پورا غفار مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی غفار کے لوگوں کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو سلامت رکھے۔ مکہ میں ایک خاندان تھا، بڑا خاندان، اثر و رسوخ والا۔ اس خاندان کا ایک نوجوان تھا، حضرت خالد بن سعید۔ یہ اکثر سوچا کرتے تھے، محسوس کیا کرتے تھے کہ یہ بت، یہ پتھر، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کسی سے کچھ کہا نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک رات خواب آیا کہ سامنے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور ان کے والد ان کو اس آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ اچانک ایک ہاتھ آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ وہ ہاتھ خالد بن سعید کو بچا لیتا ہے۔ جب آنکھ کھلی تو کانپ رہے تھے، لیکن دل میں ایک یقین تھا اور بولے، اللہ کی قسم یہ خواب سچا ہے۔ وہ صبح ہونے کا انتظار نہ کر سکے، فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے، اپنا خواب سنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر لفظ کو بڑے غور سے سنا اور فرمایا، اس خواب میں تمہارے لیے بھلائی ہے، خیر پوشیدہ ہے تمہارے لیے، اللہ کے رسول موجود ہیں، خاموشی سے ان کی پیروی کرو۔ خالد سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اور پوچھا، آخر آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
کوئی اس کے برابر نہیں، اور جن پتھروں کی تم عبادت کرتے ہو نہ تو یہ سنتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ۔ خالد بن سعید کے دل سے آواز آئی، یہی تو تم ڈھونڈ رہے تھے۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے۔ خالد بن سعید کے باپ سعید بن عاص کو جب یہ خبر ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ بیٹے کو بلایا، سامنے بٹھایا اور کوڑا اٹھا لیا، مارنا شروع کر دیا۔ 1 بار مارا، 2 بار، 10 بار، 20 بار، یہاں تک کہ کوڑا ٹوٹ گیا، لیکن خالد نہیں ٹوٹے۔ باپ نے کہا، تو محمد کی پیروی کر رہا ہے، حالانکہ تو یہ جانتا ہے کہ وہ پوری قوم کے خلاف جا رہا ہے۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے سر اٹھایا، باپ کو دیکھا اور صرف اتنا کہا، اللہ کی قسم وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں میں اس کی پیروی کروں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ باپ نے کہا، میں تیری روٹی بند کر دوں گا، تجھے کھانے پینے کو کچھ نہیں دوں گا۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے، باپ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر آپ میری روٹی بند کر دیں گے تو اللہ مجھے روٹی دے گا۔ یہ وہی خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ان کے بھائی عمر بن سعید نے بھی ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نور دیکھا جو زمزم کے کنارے سے نکلا اور مدینہ کے باغات تک پھیل گیا۔ اتنا روشن تھا کہ اس سے باغات میں لگے کھجور کے درخت صاف نظر آنے لگے۔ عمر بن سعید نے جب یہ خواب لوگوں کو سنایا تو لوگوں نے کہا، زمزم عبد المطلب کے خاندان کا کنواں ہے اور یہ نور بھی اسی خاندان میں سے ظاہر ہوگا۔ لیکن جب ان کے بھائی خالد مسلمان ہو گئے تو عمر کو بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ میرے خواب کی اصل حقیقت کیا ہے، اور آخر کار وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ مکہ میں ایک اور شخصیت بھی موجود تھی، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی کہانی بڑی انوکھی ہے، بہت زیادہ انوکھی۔ ان کے والد ایران کے بادشاہ کے گورنر تھے، اور بچپن میں جب کیسر نے ان کی فوج پر حملہ کیا تو ننھے صہیب کو گرفتار کر لیا گیا، غلام بنا لیا گیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم میں پلے بڑھے، وہیں جوان ہوئے، اور پھر عرب کے کچھ لوگوں نے انہیں خرید لیا اور انہیں عکاظ کے بازار میں لے آئے۔ جی ہاں، وہی بازار جہاں پر انسان بکتے تھے۔ وہاں سے عبداللہ بن جدان نامی شخص نے انہیں خرید لیا اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ لے آیا۔ ساری زندگی غلام رہے لیکن دل آزاد تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو دل میں ایک خیال آیا، جاؤ، سنو، دیکھو۔ وہ گھر سے نیت کر کے نکلے کہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ رستے میں ایک اور شخصیت ملتی ہے جن کا نام ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عمار کہاں جا رہے ہو؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ان کی باتیں سننے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا کہ ان کی آنکھیں چمک گئیں، کہنے لگے میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، چلو پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ دو انجان، دو مختلف زندگیاں، ایک امیر خاندان سے، ایک غلامی سے، لیکن دونوں کے دلوں میں ایک ہی تلاش تھی، اور وہ تلاش ان دونوں کو ایک ہی مقام پر لے آئی۔ سوچیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، 3 افراد ایک ساتھ روشن ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ باپ آگ کی طرف دھکیل رہا ہے، لیکن تھامنے والا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ عمر نے خواب میں نور دیکھا اور بھائی کے ایمان نے اس خواب کی تعبیر بتا دی۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، بے گھر تھے، لیکن ان کے دل میں ایک آواز تھی، جاؤ، سنو، ڈھونڈو، دیکھو، اور یہ آواز ان کو صحیح مقام پر لے آئی۔
ہر خواب کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر تلاش کی ایک منزل ہوتی ہے، اور جو دل سچا ہو اللہ تعالیٰ اسے رستہ ضرور دکھاتے ہیں، پھر چاہے وہ دل صحرا میں ہو، غلامی میں ہو یا کسی خواب میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن مکہ میں ابھی اور بھی روحیں تھیں۔ ان میں سے ایک خاندان تھا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، جو اسلام کے لیے وہ کچھ سہنے والا تھا جسے آج بھی سن کر دل کانپ جاتا ہے۔